بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہرام وائس کے معزز دوستو ایک شہر میں ایک ایسے اجنبی تھے کہ ان جیسا شراب شاید ہی کوئی اور پیتا تھا۔ پانی کی طرح شراب پیتے تھے اور ہر وقت نشے میں دھت رہتے تھے۔ کبھی کبھی تو اتنی پیتے کہ اپنا کوئی ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ لوگ انہیں دیکھتے اور ان کی حالت پر افسوس کا اظہار کرتے تھے۔ ان کے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے اور کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ سلسلہ کب شروع ہوا تھا اور کب تک جاری رہنا تھا۔ ایک بار نشے میں دھت کہیں جا رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر زمین پر پڑی۔ وہاں کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ملا۔ جانے کیا سوچ کر وہ جھکے اور وہ ٹکڑا اٹھا لیا۔ دیکھا تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کاغذ کو صاف کیا اور عطر سے معطر کیا، چوم کر آنکھوں سے لگایا اور پھر ایسی جگہ رکھا جہاں بے ادب ہونے کا خطرہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اپنی رحمتوں کا ان پر نزول فرما دیا۔ میرے محترم دوستو، اب اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمتیں برسانی تھیں تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ شراب پیتے؟ اپنے نام کا ادب کرنے والوں کو بے ادب کیسے رہنے دیتا؟ مجھ گنہگاروں سے عکار کر اب۔ اسی رات خواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ کو حکم فرمایا کہ تم جا کر فلاں سے کہہ دو کہ تم نے ہمارے نام کی عزت کی اور اسے معطر کر کے بلند جگہ پر رکھا۔ ہم بھی اسی طرح تمہیں پاک کر کے تمہارا مرتبہ بلند کریں گے۔ دوستو یہ حکم سن کر وہ بزرگ حیران ہوئے اور انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ شخص تو ایک فاسق و فاجر آدمی ہے، یقیناً میرا خواب غلط ہے۔ چنانچہ وہ وضو کر کے دوبارہ سو گئے۔ اب کی بار بھی خواب میں وہی حکم ہوا، لیکن قوت منصورہ کی غلطی سمجھ کر تیسری بار وضو کر کے پھر سو گئے۔ اس بار پھر وہی خواب دیکھا۔ چنانچہ اب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ خواب میرے رب رحمان کی طرف سے ہے۔ وہ بزرگ صبح اٹھ کر ان کے گھر تشریف لے گئے اور دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ شراب خانے میں ہوں گے۔ وہ وہاں چلے گئے۔ وہاں سے پتہ چلا کہ وہ نشے میں دھت پڑے ہیں۔ بزرگ نے لوگوں سے کہا، تم مجھ سے کہو کہ میں اسے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے جا کر انہیں بتایا۔ انہوں نے کہا، پوچھ کر آؤ کس کا پیغام ہے۔ بزرگ نے کہا، اسے جا کر کہو کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہی وہ ڈر گئے اور رو پڑے کہ جانے موت کا پیغام ہے یا عطاب الہی کا۔ ڈر کی وجہ سے نشہ حرن ہو گیا۔ ارد گرد سے لوگوں کو ہٹا دیا۔ وہ ننگے پاؤں بھاگ کر آئے اور نہایت توجہ اور ادب سے پیغام سنا۔ پیغام سنتے ہی دل پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً توبہ کی اور پھر دوستوں سے کہا کہ اب تم اس کام میں مجھے ہرگز نہ دیکھو گے۔ پھر انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے قول میں کتنے سچے ہیں۔ توبہ کے بعد انہوں نے ریاضت و مجاہدہ شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے نام سے ایسی برکت پیدا کر دی کہ جو کوئی سنتا اسے راحت حاصل ہوتی تھی۔ ننگے پاؤں رہتے تھے، اس لیے حافی ننگے پاؤں والا مشہور ہو گئے۔ لوگوں نے اس سے ننگے پاؤں چلنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، توبہ کے وقت ننگے پاؤں تھا، اب مجھے جوتا پہنتے ہوئے شرم آتی ہے۔ دوستو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے اللہ والے اکثر ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ اولیاء اللہ میں انہیں ایک خاص مقام حاصل ہے اور ہم انہیں حافی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو آپ نے یہ واقعہ پہلی مرتبہ سنا یا مطالعہ فرمایا ہوگا، مگر آج خاکسار کا یہ واقعہ آپ کے گوش و گزار کرنے کا فقط اتنا سا مقصد ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عادی شرابی ان 10 گنہگاروں میں سے ایک ہے جس کی بخشش نہیں ہوگی، مگر میرے رحمان و رحیم رب تعالیٰ نے یہ بھی تو معاف فرما دیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ دوستو مختصر یہ کہ ہمیں ہمیشہ اس سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو یاد کرتے رہنا چاہیے، نہ کہ اس کے جلال کو یاد کر کے اس سے خوف زدہ رہیں، کیونکہ وہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک ماں ہماری کس قدر گستاخیوں، لاپرواہیوں، نظر اندازیوں کے باوجود ہمیں کس قدر بے غرض محبت کرتی ہے، تو وہ جو 70 ماؤں سے کہیں زیادہ چاہتا ہے، اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ دوستو اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار سمیت ہم سب مسلمانان عالم کو اپنی شفیقی و ستاری سمجھنے کی سعادت نصیب عطا فرماتے ہوئے عین صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین سم آمین یا رب العالمین۔